ایسے کئی ورڈ جو ہم اکثر اپنی نارمل لینگویج میں یوز کرتے ہیں اور ہمیں ان کا مطلب نہیں پتہ ہوتا ہے. ان ورڈز کا مطلب بھی سمجھنا ایک ضروری ہے. لہٰذا آج یہ ہمارا پہلا ویڈیو ہے. السلام علیکم. ہم محمد المد ویڈیو ہے اس پر یوٹیوب چینل پر جس کا نام ہے حقیقت المعرفہ. آپ کا استقبال ہے جو بھی ہمارے ناظرین ہیں. آج ہمارا اس پہلے ویڈیو کا ٹاپک ہے جو ہم نارمل اپنی زندگی میں جن بھی شبدوں کا یوز کرتے ہیں، جیسے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، انشاءاللہ. ان کے مطلب نکالنا ویسے سب کو پتہ ہوتا ہے اکثر ہی، لیکن کافی ایک تعداد لوگوں کی ایسی بھی ہے جن کو یہ نہیں پتہ ہوتا. ان کے لیے ہے، اور کافی ورڈز میں نے اس میں انکلوڈ کیے ہیں. آج جو ہم نے ٹاپک لیا ہے یہ ریگولر جو ہم گھریلو ورڈز جو اپن اکثر یوز کرتے رہتے ہیں ان کے لیے ہے. اس کے بعد جو ویڈیو آئے گا وہ عالموں جو یوز کرتے رہتے ہیں جیسے رحمہ اللہ اور علیہ السلام، جن کو ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں، ان ورڈوں پر رہے گا. لہٰذا آج کا یہ ویڈیو ہو سکتا ہے کہ آپ کو بورنگ اور بہت کامن لگے، لیکن اب بنے رہیے، دیکھتے رہیے، علم میں اضافہ ہی ہوگا. تو ہم شروع کرتے ہیں پہلے ورڈ سے جو کہ ہے بسم اللہ. بسم اللہ یعنی شروع اللہ کے نام سے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی کہ شروع اللہ کے نام سے جو بہت رحیم اور رحمان ہے. اس کو ہم اکثر ہی کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے پڑھتے ہی ہیں. یہ عام طور پر سب کو پتہ ہوتا ہے. بسم اللہ سے کھانا کھانے سے پہلے پڑھا جاتا ہے، اور باقی کسی بھی کام کے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا زیادہ پریفر کیا جاتا ہے. اگلے ورڈ کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں. الحمدللہ یعنی کہ تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یا پھر تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اس کا ہم اکثر ہی استعمال کرتے ہیں جب کوئی آپ کے لیے تعریف کرتا ہے، یا پھر کسی بھی چیز کے شکر کے لیے، جس میں اللہ بھی قرآن میں کہتا ہے کہ تم میرے دیے ہوئے کا شکر کرو، لہٰذا میں تمہیں اور دوں گا. لہٰذا ہمیں ہر وقت اللہ کا شکر کرتے رہنا چاہیے. اگلا جو ہمارا شبد جو ہم نے آج لیے ہیں وہ ہے سبحان اللہ. ہم اکثر ہی اسے بھی یوز کرتے رہتے ہیں. اسے ہم تب یوز کرتے ہیں جب ہم کچھ بہترین چیز دیکھتے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے تعریف اللہ کے لیے جو پرفیکٹ ہے، اور اسی نے ہر پرفیکٹ چیز کو بنایا. لہٰذا ہم کسی خوبصورت یا کسی پرفیکٹ چیز کو دیکھ کر سبحان اللہ کہتے ہیں. اگلا جو ہمارا ٹرم آتا ہے اللہ اکبر. اب اس کا اکثر ہی لوگ غلط معنی لیتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، جبکہ یہ معنی نہیں لینا چاہیے. اس کا جو صحیح معنی آئے گا کہ اللہ بڑا ہے، یا پھر اللہ بہت بڑا ہے، کیونکہ سب سے بڑا کہنا کمپیریزن میں لانا ہوتا ہے. لہٰذا ہمیں اس کا معنی لینا چاہیے کہ اللہ بڑا ہے یا اللہ بہت بڑا ہے. آگے بڑھتے ہیں. اگلا ہمارا ورڈ جو ہے وہ ہے ماشاء اللہ. جیسا اللہ نے چاہا تھا. ہم اکثر کہتے ہیں نا ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسا اللہ نے چاہا تھا ویسا ہے. اس کے بعد آتا ہے شبد انشاء اللہ، یعنی کہ اگر اللہ چاہے. ہم کئی کاموں کے لیے بولتے ہیں، کہیں آنے جانے کے لیے تو اکثر ہی کا یوز کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آئیں گے، انشاءاللہ کریں گے. مطلب ہمارے لیے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ڈیلے یا پھر نہیں. بٹ نارملی اگر ہم دیکھیں تو انشاءاللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو یہ ہوگا. آگے بڑھتے ہیں. استغفر اللہ یا پھر استغفر اللہ یا ربی. اب یہ شبد کا کیا میننگ آتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں معافی مانگتا ہوں یا پناہ مانگتا ہوں اللہ سے. ہم اسے اکثر ہی مطلب اپنی تعریف سننے کا کرو تو زیادہ بہتر، لیکن ہم یہ بھی کہتے رہتے ہیں. نارمل ورڈ ہے لیکن مطلب جاننا ضروری ہے. لہٰذا اب آپ جب بھی ان شبدوں کا یوز کریں گے ان فیوچر تو آپ کو ان کا مطلب پتہ ہوگا، اور یہ آپ کو زیادہ فائدے دیں گے. اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو ان شبدوں کو کہاں یوز کرنا ہے. اگلا ورڈ آتا ہے معاذ اللہ، یا پھر کچھ قرأت میں معاذ اللہ بھی کہتے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے ماشاء اللہ جیسا ہی ہوتا ہے، لیکن جب یہ اپنے تعارف و اپنی تعریف میں آتا ہے تب اسے معاذ اللہ میں کہتے ہیں. اللہ سے حفاظت بھی طلب کر رہے ہوتے ہیں اس شبد میں، اور کسی نقصان یا بری نظر سے بھی حفاظت طلب کر رہے ہوتے ہیں ہم. اوکے. اگلا جو شبد ہمارے پاس آتا ہے جزاک اللہ خیر. یہ اگر آپ کے ساتھ کوئی اچھائی کرتا ہے، آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرتا ہے، یا آپ خوش ہوتے ہیں، تو آپ اسے کہتے ہیں جزاک اللہ خیر، جس کا مطلب ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تمہیں نیکیوں سے نوازے. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تمہیں نیکیوں سے نوازے. اگلا شبد ہمارے پاس آتا ہے، ہم نے سلام کرنا ہی بھول گئے، معاف کیجیے گا، السلام علیکم، یعنی کہ تم پر سلامتی ہو. یہ ہمیشہ رسول اللہ کی سنت ہے
کہ کوئی بھی آتا ہے آپ سے ملنے یا پھر آپ کہیں پہ بھی جاتے ہیں، آپ کو کوئی بھی مومن ملتا ہے، آپ اس سے سلام کریں، انہیں کہیں کہ السلام علیکم، یعنی کہ آپ پر سلامتی ہو، یہ رسول اللہ کی سنت ہے اور اس کے 10 برکتیں ہوتی ہیں، مطلب اس میں 10 ثواب ہوتے ہیں، اور جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے، جو پہلے سلام کرتا ہے، اسے اس کے 9 حصے ثواب ملتے ہیں، اور ایک حصہ ملتا ہے وہ علیکم السلام، یعنی آپ پر بھی سلامتی ہو کہنے والے پر۔ اگلا جو شبد ہے توحید کی بنیاد لا الہ الا اللہ، یعنی کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، جس کے فالو کر کے ہم پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، یعنی کہ پیغام لانے والے میسنجر ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے اور اسی کی بنیاد پہ ہم مسلمان ہوتے ہیں، یہی پڑھ کے، اس لیے ہم اسے پڑھتے ہیں۔ اگلے اب تھوڑے سے ایڈوانس جو نارمل ورڈ میں نہیں آتے لیکن چلتے ہیں اور اپنے معاشرے میں عام ہے، عام لوگوں کے لیے بھی عام ہے، جو ہوتا ہے حلال۔ اب حلال کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اکثر کچھ لوگ ایسا مطلب نکالتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ حلال کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ کرنا ہی ہے، نہیں، حلال کا مطلب جو اسلام میں آپ کے لیے جائز کیا گیا ہے، جس کا اپوزٹ ہوتا ہے حرام۔ اب حرام کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے لیے اسلام میں ناجائز ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ چیز آپ کے لیے جائز نہیں ہے، آپ یہ نہیں کر سکتے، اس کا آپ کا گناہ لکھا جائے گا اور آپ قیامت کے دن جواب دہ بھی ہوں گے اس کے لیے، جو بھی اگر آپ کریں کوئی حرام کام۔ اگلا جو ورڈ آتا ہے صدقہ۔ اب لوگوں میں صدقہ اور زکوٰۃ میں اکثر کنفیوژن رہتا ہے۔ صدقہ وہ ہوتا ہے جو ہم اپنی طرف سے دیتے ہیں، یعنی کہ آپ اپنی مرضی سے دیتے ہیں، اور زکوٰۃ آتی ہے جو کہ لگ بھگ 2% ہوتی ہے آپ کی سالانہ انکم کا، جو آپ کو دینا کمپلسری ہے۔ اب صدقہ کے لیے رسول اللہ نے کہا ہے کہ آپ اپنی بیماریوں کا علاج صدقے سے کریے، یعنی کہ آپ کی بیماری ہوتی ہے تو آپ پہلے اس کے صدقہ دیجیے اور پھر اس کا کہیں علاج کرنے کے دیکھیے، آپ اس کے نام سے صدقہ دیجیے، یہ آپ کو بلاؤں سے اور بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے، لہٰذا صدقہ دیتے رہنا چاہیے وقت وقت پر۔ لیکن زکوٰۃ جو ہے وہ ایک جن کی ایک منیمم کمائی ہو رہی ہے، جو کہ اب مجھے نہیں یاد ہے کہ وہ کتنی ہے، لیکن اگر آپ کی اتنی سالانہ کمائی ہو رہی ہے تو آپ کو اس میں سے 2% دینا کمپلسری ہے ان اسلام، نہیں تو آپ، کیونکہ یہ اسلام کے 5 بنیادی پلر میں سے ایک ہے زکوٰۃ دینا، اس لیے وہ کمپلسری ہے۔ صدقہ آپ کی مرضی کے اوپر ہے لیکن دینا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہم کہتے ہیں تسبیحات، نارمل ورڈ ہے، سنا ہوگا آپ نے کبھی کہیں، لیکن تسبیحات صرف اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ اس میں اللہ کے نام یا اس کی حمد و ثنا کا ذکر کرتے ہیں، اور کسی اور دعا کی جو اگر ہم تسبیحات کرتے ہیں تو اسے ورد کہا جاتا ہے، دونوں میں فرق ہے، اس لیے میں نے بتا دیا۔ اگلا جو ہے صلاۃ۔ اب صلاۃ جو اپنے انڈیا پاکستان میں اس کے بارے میں آپ کو سمجھ زیادہ نہیں آئے گا، لیکن قرآن میں جب اللہ کہتا ہے کہ صلاۃ قائم کرو، ہم اسے فارسی سے زبان سے لیتے ہیں اور ہم نماز کو کہتے ہیں صلاۃ قائم کرنا، یعنی کہ صلاۃ جو ہے نارمل ڈے پہ ہماری نماز ہے، لیکن ہم اسے فارسی زبان سے لے کے نماز کہتے ہیں، اس کا اصل ورڈ صلاۃ ہے، اس لیے میں نے بتا دیا۔ عید، عید یعنی مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن یا تہوار کا دن، یہ کوئی اسپیسیفک ایسا نہیں ہے کہ بقری عید اور میٹھی عید، خوشی کا دن اور تہوار کا دن عید ہی ہوتا ہے۔ اگلا جو شبد ہے حجاب، حجاب یعنی کہ پردہ کرنا، با حیا لباس پہننا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کیا ہوا ہے، یہ صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے، مردوں کے لیے بھی ہے، مردوں کے حجاب بھی ان کی نظروں سے ہیں لیکن عورتوں کے لیے بھی ہے، کپڑوں سے ہیں، اور ایک منیمم کپڑے مردوں کے لیے بھی ہیں کہ آپ اس سے کم نہ پہنیں، لیکن جو نارمل ہم حجاب سے معنی لیتے ہیں وہ لڑکیوں کے ایک اسپیسیفک کپڑوں کو لیتے ہیں، جو کہ ایسا نہیں ہے، اس کا معنی لڑکوں کے بھی کپڑوں پر ہے، دونوں کی نظروں پر بھی ہے، لڑکوں کی بھی اور لڑکیوں کی بھی، اور یہ بہت ضروری ہے، یہ غیرت ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنبھالیں، کور کریں، با حیا رہیں، با حیا لباس پہنیں۔ خیر، آج کے لیے اتنے وقت کافی ہیں، اگلا جو ہمارا ویڈیو رہے گا وہ ہوگا جو ہمارے عالموں کی جو نارمل لینگویج رہتی ہے، چھوٹا ویڈیو تھا یہ، اتنا زیادہ نہیں تھا، لیکن آپ اسے سکون سے دیکھیں گے تو آپ کو کافی اچھا سمجھ میں آئے گا۔ اگلا جو ویڈیو آئے گا وہ ہم عالموں کی تقریر میں جو اکثر ورڈ سنتے رہتے ہیں ان کے ریلیٹڈ رہے گا، لہٰذا بنے رہیے،
اگلا ویڈیو انشاءاللہ کل ہی پوسٹ ہو جائے گا. اللہ ہمیں جو بھی ہم نے ابھی ان شبدوں کو بتایا ہے انہیں اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے کی اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے کی کوشش کریے. انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا ہم، کیونکہ یہ سب جو ہے یہ آپ کے لیے مطلب ان شبدوں کو جب ہم پراپر استعمال کرتے ہیں، شاید جو اسپیسیفکلی جو ہم نے شروع میں بتائے بسم اللہ الحمدللہ سبحان اللہ والے، ان شبدوں کو استعمال کرنا آپ کے لیے باعث خیر ہے. لہٰذا ہمیں انہیں اپنی نارمل لائف میں استعمال کرتے رہنا چاہیے. اب آپ کو مطلب بھی سمجھ میں آ گیا ہے تو آپ اسے بہتر استعمال کر پائیں گے. اب اگلا ویڈیو میں ہم ملتے ہیں. السلام علیکم. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں.